دوستو میں نے بتایا کہ آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ اسکلڈ ریسورس ہو, اسٹیٹ آف آرٹ گرافک ڈیزائنر ہو, یا پھر ایک بہترین ویب ڈیولپر ہو, یا ایک بہت اچھے کانٹینٹ رائٹر ہو جس کو گرامر اور انگریزی پہ عبور حاصل ہے, آپ کی کامیابی ایز اے فری لانسر صرف ایک ایٹریبیوٹ پہ مشروط ہے اور اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن. یاد رکھنا, ایز اے فری لانسر آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھ نہیں سکتے, آپ اپنے کلائنٹ کو مل نہیں سکتے. ان پرسن انٹریکشن جہاں پہ مصافحہ ہو رہا ہے یا ہاتھ ملا رہے ہو یا وٹ ایور اٹ از آن اے کافی ٹیبل بیٹھ کے آپ کنونس کر سکتے ہو اپنے کلائنٹ کو کہ بھائی آپ کو کاروبار دے, آپ کو پروجیکٹ دے, آپ کو بزنس دے. بٹ ایز اے فری لانسر یو اونلی گیٹ ون چانس, سو یو ہیو ٹو اسٹرائک اے پرفیکٹ بیلنس within that first chance, and the only attributing factor for you to make an impact is communication. اگر آپ کو اپنی کمیونیکیشن پہ عبور حاصل ہے نا, تو ٹونی رابنس کہتا ہے کہ 80% of your success is psychology. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ورڈز آف سلیکشن آف ورڈز اور ان کے جو میننگ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کلائنٹ کو کتنا کنونس کر سکتے ہو کہ آپ کو پروجیکٹ دے یا نہ دے. تو آپ چاہے جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ریسورس ہوں, اسکلفل, آپ کو بے تحاشا آتی ہو, چاہے ویب ڈیولپر ہیں, چاہے گرافک ڈیزائنر ہیں, اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں, آپ کو شاپیفائی, مجنٹو, ورڈ پریس, پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, پر بھائی اگر آپ کو بولنا نہیں نہ آتا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ میں نے اتنے گلابی پروپوزلز دیکھے, گلابی پن انٹینڈڈ, اتنے گلابی پروپوزل ہوتے ہیں. سر آئی پور, آئی وانٹ ٹو ورک, آئی وانٹ ٹو بریک مائی زیرو. میں نے ایک صاحب سے پوچھا وٹ ڈو یو مین بائی آئی وانٹ ٹو بریک مائی زیرو. کہتا سر جی آج پیسے کمانا چاہتا ہوں, ابھی اکاؤنٹ پہ زیرو شو ہو رہا ہے. اس طرح کی اگر گلابی انگریزی لکھو گے, چاہے جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ریسورس ہو, کبھی بھی پروجیکٹ نہیں ملے گا. ہمیشہ بات یاد رکھنا, کمیونیکیشن سے زیادہ کوئی بھی چیز امپورٹنس نہیں رکھتی آپ کی کامیابی میں ایز اے فری لانسر. بیکاز اگر آپ کو لکھنا آتا ہے, اگر آپ کو اپنا جو سروس ہے اس کو سیل کرنا آتا ہے, پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں صرف گرافک ڈیزائننگ جانتا تھا, مجھے نہ ویب ڈیولپمنٹ آتی تھی, نہ مجھے کانٹینٹ رائٹنگ, حالانکہ وہ میں نے بعد میں سیکھی. پر میرے جو ایک اسٹرائکنگ ایٹریبیوٹ, ایک سالڈ ہائی لائٹڈ اسکل تھی, وہ اسپیکنگ اسکل تھی جی, وہ رائٹنگ اسکل تھی جی, جس کو میں نے بڑی مشکل سے سیکھا. میں نے ایک پورا کورس shyamsarwar.com پہ کمیونیکیشن کا رکھا ہوا ہے. میری گزارش ہے جاؤ, فری ہے, کوئی ایڈز نہیں ہے. میں صرف قوم کی خاطر یہ کر رہا ہوں, جا کے اس کو انرول کرو, سیکھو کہ کون سی باتیں, کون سے الفاظ آپ کو بولنے ہیں, آپ کو لکھنے ہیں, جس کی وجہ سے کلائنٹ انسپائر ہو سکتا ہے, اٹریکٹ ہو سکتا ہے آپ کے پروپوزل کی طرف. اگر آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اچھا لکھنا نہیں بھی آتا تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب آ گیا جی کہانی میں ٹویسٹ, جیسے موویز میں نہیں ہوتا آدھے راستے میں کہانی میں ٹویسٹ آ جاتا, تو ہم نے بھی ڈال دیا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کروم ایک براؤزر ہے جو سارے یوز کرتے ہیں, اور اس کا ایک فری ویجٹ ہے جس کو کہتے ہیں گرامرلی, جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو. اس ویجٹ کو جا کے انسٹال کرو, اور اس کے بعد آپ جو انگلش میں لکھو گے, کوشش کرو تفصیلاً لکھو جو آپ کرنا چاہتے ہو, جو کہ پروپوزل ہو سکتا ہے, یا آپ کا پروفائل ہو سکتا ہے, یا آپ کی گگ ہو سکتی ہے, یا گگ ڈسکرپشن ہو سکتی ہے. آپ جب تفصیلاً لکھو گے تو گرامرلی آٹومیٹکلی اس میں گرامیکل مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کرے گا. جب گرامر مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سجیشنز بھی دے گا, کہے گا بھائی جان یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو ریڈ اسٹرائک آ گیا لائن پہ, پھر آپ اس کو جب ماؤس اوور لے کے جاتے ہو تو گرامرلی کہتا ہے اس کو اس طرح چینج کر لو, آپ اس کو چینج کر لو. چاہے پنکچویشنز ہے, پراپر یوز آف کاما, فل اسٹاپ, نیکسٹ لائن, یہ تمام چیزیں گرامرلی آپ کو سجیسٹ کرتا ہے. تو میرا عام مشاہدہ یہ ہے, اگین تھوڑا سا ہیومرس طریقے سے بیان کروں گا, کہ آپ چاہے گلابی انگریزی بھی لکھیں, گرامرلی آپ کو چنگا بلا انگریز بنا دیتا ہے. اب مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کر کے, کریکشنز آئیڈینٹیفائی کر کے, اور جب آپ ان کریکشنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی انگریزی میں, تو آٹومیٹکلی لگتا ہی نہیں کہ کسی پاکستانی نے لکھا ہے یا کسی ایسے نے لکھا ہے جس کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں تھی. یاد رکھنا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, ہماری فرسٹ لینگویج اردو ہے, ہم پاکستانی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اگر انگریزی
ہمیں سیکھنے پڑے تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اور اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ایفرٹ ماری جا سکتی ہے امپروو کرنے کے لیے, محنت کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا گرامرلی کا ویجٹ یوز کر کے اس کو آپ ایز این ایڈ یوز کر لو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی. سو اگر آپ نے فری لانسر بننا ہے, ایک کامیاب فری لانسر بننا ہے, ایز اے فری لانسر اگر آپ نے اپنی پروفائل گرو کرنی ہے تو حضور والا ایک ہی طریقہ ہے کامیابی کا, وہ ہے کمیونیکیشن. طریقہ کار کمیونیکیشن امپروو کرنے کے اگر آپ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو shyamsarwar.com پہ میں نے ویسے بڑا تفصیلاً بولا ہوا ہے, پر یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں. پڑھنا سیکھو, لٹریچر, میگزینس, کامکس, اور اس کے ساتھ کانٹینٹ دیکھیے, میڈیا کا کانٹینٹ یعنی کہ انگلش میں. جتنا آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کانٹینٹ سے, جتنا آپ اس کو تفصیلاً دیکھتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھا لکھنا شروع ہو جائیں گے. اور فری لانسنگ 90% ریٹن کانٹینٹ کا نام ہے. ویژول کانٹینٹ جو ہے وہ بہت کم سپورٹڈ ہوتا ہے فری لانسنگ میں, اور وہ تب ضرورت پیش آتی ہے جب کلائنٹ کہتا ہے آؤ نا ذرا اسکائپ پہ ویڈیو پہ اپیئر ہو. وہاں پہ پھر اب آپ جانے اور کلائنٹ جانے, پر اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب آپ پڑھنا سیکھ جاؤ گے, جب آپ کانٹینٹ کو دیکھو گے تو آٹومیٹکلی انگریزی بہتر ہوگی. English is an international business language and your communication depends highly on your written English if you want to succeed as a freelancer. اگلی ویڈیو میں اب میں آپ کو امپورٹنس آف پروفائل بتاؤں گا آن فری لانس مارکیٹ پلیس. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.